ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1436 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں، سلسلہ فیضان رمضان۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ دادی میں میری تو ان کی آنکھوں میں درد رہتا ہے، سال میں درد رہتا ہے، ٹھیک ہے، معدے کی تکلیف ہے، کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو وہ الٹی آ جاتی ہے یا کیا نام ہے ان کا گلا خشک ہو جاتا ہے۔ دادی کے لیے پوچھا انہوں نے، درد ہے جسم میں مختلف جگہوں پہ اور معدے کی تکلیف ہے، کچھ کھایا نہیں جاتا۔ جی تو ان کو بھی کوئی روحانی علاج بتا دیا جائے۔ اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے۔ دادی کے آپ نے 3 مسائل بتا دیے، ایک تو آنکھوں میں درد ہے، دوسرا سر میں درد ہے، اور تیسرا آپ نے بتایا کہ معدے میں پیٹ میں بھی تکلیف ہے۔ تو سب سے پہلے آنکھوں کی تکلیف دور ہو جائے، اس کے لیے روحانی علاج بغور سن بھی لیجئے، بلکہ اس کو آپ لکھ لیجئے۔ روزانہ 41 مرتبہ یا شکورو، 41 مرتبہ یا شکورو پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں، اور وہ پانی آپ کی دادی جان جو ہے تو وقتاً فوقتاً اپنی آنکھوں کے اوپر لگاتی رہے، اندر نہیں لگانا، اوپر لگاتی رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے آنکھوں کی تکلیف سے حفاظت رہے گی۔ دوسرا یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دادی کے سر پر دم کیجئے تو انشاءاللہ عز و جل درد سر جاتا رہے گا، اور یہی بسم اللہ شریف کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر سر پر باندھ لینے سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر تیسرا مسئلہ بتایا معدے میں تکلیف کا، تو اس کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ پانی پر 7 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یا عظیم یا عظیم یا عظیم یہ پڑھ کر دم کر دیں، اور یہی پانی دادی صاحبہ پی لیں، انشاءاللہ عز و جل پیٹ کے جملہ امراض، معدے کی جملہ تکلیفیں، ان سب سے شفا حاصل ہو جائے گی اللہ نے چاہا تو۔ گرمیوں میں اسکن الرجی ہو جاتی ہے، دانے وغیرہ یا پسینہ زیادہ آتا ہے، اس کا بھی علاج عطا فرما دیں۔ گرمیوں میں جو دانے ہو جاتے ہیں اور خارش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے جلدی امراض سے نجات عطا فرما دے، آمین۔ اس کے لیے 18واں پارہ سورۃ المؤمنون کے پہلے رکوع میں آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 14، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اور جو خارش کا یا جلدی امراض کا یا الرجی کا مریض یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی خارش میں، اس کے جلد کے امراض میں اس کو افاقہ ہو جائے۔ اور یہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے منسوب ہے یہ، کہ ایک مریض تھا، اس جلدی امراض، اس کو اسکن پرابلم تھی اور خارش وغیرہ ایسی ہوتی تھی جو ماہی بے آپ کی طرح تڑپتا تھا، تو ایک قافلے کے ہمراہ وہ گیا راستے میں کوفہ شریف میں، اس کو اس قدر اس بیماری نے اس کو دک کر دیا، ایسا پریشان کر دیا، تنگ آ کر عاجز آ کر وہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے مزار فائز الانوار پہ حاضر ہو گیا اپنی شکایت کی۔ مولا علی مشکل کشا نے خواب میں کرم فرما دیا، یہ آیت مبارکہ پڑھ کے دم کر دیا، اٹھا تو بالکل اس کو
روبہ سے افاقہ ہو چکا تھا. تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر دم کر دیں. آیت نمبر بھی بتا دیا آپ کو اور پارہ نمبر بھی بتا دیا. 18واں پارہ ہے, پہلا رکوع ہے, 14ویں آیت کا حصہ ہے یہ, اور آیت نمبر 14. یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے رہیے. سر مجھے چکر آتے ہیں بہت زیادہ گردن سے پیچھے سے, میں کون سی صورت پڑھ لوں؟ چکر آنے کا ان کو مرض ہے, اس کا روحانی علاج ہے. یہ اس کے لیے آپ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد, مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل فرما لیجئے. اس کے صفحہ نمبر 38 پر چکر آنے کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے, اور اس کو مطلب کہ کئی دفعہ پڑھنا پڑے گا جب جا کے یہ مطلب کہ ذرا پہلے زبان پر رواں ہوگا نا, کہ اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم. اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم. جس کے چکر آتے ہوں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھ کر سر پر پھونک مار دیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس سے جو چکر وغیرہ آنے کے معاملات ہیں یہ دور ہو جائیں گے. اور یہ عمل روزانہ کسی بھی وقت میں 7 دن تک مسلسل کیا جائے. ٹھیک ہے نا. اب ایک وقت آپ نے مقرر کر لیا, مثال کے طور پہ رات 10 بجے آپ نے یہ عمل شروع کیا, تو اب روزانہ رات 10 بجے ہی یہ عمل کرنا ہے اور 7 دن تک یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل چکر وغیرہ آنے کا مرض آپ کا جاتا رہے گا. اس کے بعد سلسلہ مدنی قاعدہ ہوا. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے سبق نمبر 9 کا آغاز کرتے ہیں. سبق نمبر 9 حروف لین کی تختی ہے. حروف لین کیا ہے؟ حروف لین کسے کہتے ہیں؟ آئیے ہدایات کو سمجھتے ہیں, ان کے قواعد کو سمجھتے ہیں. حروف لین 2 ہیں, واو اور یا. واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا, جیسے جیم واو زبر جاؤ. واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا. یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا, جیسے جیم یا زبر جائی. یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا. اب یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ حروف لین 2 ہیں, واو لین اور یا لین. واو ساکن سے پہلے زبر ہو, یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین اور یا لین ہوگا. اب اسے پڑھیں گے کس طرح؟ تو حروف لین کو بغیر کھینچے, بغیر جھٹکا دیے, نرمی سے معروف پڑھیں. حروف لین کو کس طرح پڑھنا ہے؟ نہ ہی کھینچنا ہے, نہ ہی جھٹکا دینا ہے, بلکہ کس طرح پڑھنا ہے؟ نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. بو بئی, بو بئی, بو بے غلط, بو بئی. آئیے اس تختی کو پڑھتے ہیں, اس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہجے سے پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر اس کو رواں سے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ. با واو زبر بو, بو بو بو. اب دیکھیں اگر اس طرح پڑھا بو تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بو جھٹکا ہے نا. جھٹکے سے منع کیا نا حروف لین کو بغیر کھینچے, بغیر جھٹکا دیے. اگر اس طرح پڑھیں گے بو تو یہ کیا ہو گیا؟ کھینچنا ہو گیا. اب کھینچنا بھی نہیں ہے, نہ ہی کھینچنا ہے نہ ہی جھٹکا دینا ہے, بلکہ اس طرح پڑھنا ہے. بو پڑھ لیجئے. بو با یا زبر بئی, بو بئی. پھر آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ نماز کے احکام. اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ
نیچے لانا اور ناف کے نیچے باندھنا، تکبیر کے فوراً بعد ہاتھ باندھ لینا سنت ہے۔ یہ دیکھیے آپ نے اللہ اکبر اس انداز سے کہنا ہے کہ لفظ اللہ کی الف اس وقت ادا کریں گے جب آپ کے ہاتھ کانوں تک پہنچ چکے۔ اللہ نہیں بولا، ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ نے ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ، دیکھنے کے وقت دیکھنا ہے اور مشق کے وقت مشق کرنی ہے۔ اب دیکھیں اس میں 2-3 باتیں سن لیجئے صرف تکبیر کے تعلق سے۔ ہم پڑھتے ہیں جلدی نماز، اللہ اکبر اللہ اکبر، بہت جلدی ہمارا کہنے کا انداز ہوتا ہے۔ ہاتھ اور آواز کی تیزی اور آہستگی ایک جیسی ہونی چاہیے۔ تیز پڑھنا ہے تو آپ کی نقل و حرکت تیز ہوگی، اور اگر آہستہ پڑھنا ہے تو آپ کی نقل و حرکت آہستہ ہوگی۔ میں دونوں طریقے بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک یہ مثلا جلدی پڑھ رہے ہیں آپ، اللہ اکبر اللہ اکبر، آہستہ پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر۔ ہاتھ کا انداز یہی رہے گا، جتنی آپ کی آواز ہوگی اس کے مطابق۔ البتہ اتنی لمبی تکبیر عام طور پر تکبیر تحریمہ کے وقت کہیں نہیں جاتی۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ اور کلمات ایک ہی انداز سے موو ہوں، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ تو اب جو بھی اسلامی بھائی جس انداز سے نماز پڑھتا ہے وہ اس کو غور کر لے کہ اس کو کس انداز سے پڑھنا ہے۔ اور یہ مدنی پھول ہر تکبیر انتقال کا بھی ہے۔ انتقال کا مطلب ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج کی طرف منتقل ہونا، شفٹ ہونا، انسان کا قیام سے رکوع میں جانا، رکوع سے قومے میں آنا، قومے سے سجدے میں جانا، سجدے سے جلسے میں آنا، سب میں ان تکبیرات کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ اب آپ تکبیر کہیے اس انداز سے جس طرح کہی گئی ہے۔ میں لفظ مدینہ کہوں گا، اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور باندھنے۔ ہاتھ نیچے رکھے اپنے، بالکل یعنی نارمل رکھے جیسے آپ نیت سے پہلے رکھتے ہیں۔ میں نے لفظ مدینہ کہنا ہے، اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، تکبیر کہنی ہے اور ہاتھ باندھنے۔ مدینہ، لفظ اللہ کو یہاں پر مت کھینچے، اس کا سفر کم ہے۔ اب جیسے مثال سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ سفر سب سے زیادہ ہے۔ جیسے آپ سجدے سے اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، دوسرے سجدے سے، اب ایک بھاری تعداد جو ہے نا اس میں تکبیر نہیں کھینچتی۔ اچھا، کھینچنے میں بھی اللہ یا اکبار نہیں کہنا۔ اگر یہ کہے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، نمانا فاسد ہو جاتے ہیں، غلط ہو جاتے ہیں۔ کھینچنے میں صرف ایک ہی مقام ہے جسے کھینچا جا سکتا ہے، وہ لفظ اللہ کی لام، اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں کھینچیں گے۔ اللہ یہ نہیں کریں گے، اور اکبار یہ بھی نہیں کریں گے، اور اکبر یہ بھی نہیں کریں گے۔ دوبارہ تکبیر کہی جائے گی، ناف تھوڑا زور سے پکڑیں گے۔ میں لفظ مدینہ کہوں گا، اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ کانوں تک خاموشی سے اٹھا کر پھر آپ نے تکبیر کہنی ہے۔ مدینہ، دیکھیں اب جس نے بھی لفظ اللہ کی لام کھینچی ہے نا، وہ اکبر پر سے پہلے اس نے وہ یوں، ہمارے اسلامی بھائی کیا کر رہے ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ نیچے لا کر رکھا ہوا ہے، اور پھر وہ جب اکبر پورا ہو جاتا تو بن جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے، اس سفر کے اندر آپ نے پوری ترکیب بنانی ہے۔ یعنی آپ نے لفظ اللہ کی الف سے شروع کر کر اکبر کی راہ پر لا کر ہاتھ باندھنا ہے۔ پھر پیش کیا گیا سلسلہ سبق آموز سچی کہانیاں، اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں۔ پیارے پیارے مدنی منوں، ہمیں بھی چاہیے ہمیشہ آپس میں لڑائی جھگڑوں سے بچیں۔ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ آپ کہتے ہیں میں طاقتور ہوں، اپنے دوسرے ساتھی کو گرا لوں گا۔ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔
لڑائی جھگڑا کرنا بری عادت ہے. آپس میں مسلمان کو مارے، گالی دے، تکلیف دے، اچھی عادت نہیں. آپس میں ایک دوسرے سے پیار کریں. کوئی آپ کو دھکا بھی دے تو آپ نے اس کو آگے سے دھکا نہیں دینا، اس کو دعا دے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی مارتا تو بھی آپ بدلہ نہیں لیتے تھے، کوئی گالی دیتا تو بھی بدلہ نہیں لیتے تھے، کوئی بد اخلاقی کرتا تو آپ اس کے ساتھ خوش اخلاقی کرتے تھے، کوئی آپ کو برا بھلا کہتا آپ اس کو نیکی کی دعوت دیتے، دعائیں دیتے تھے. تو ہمیں بھی یہ درس ملا کہ ہم بھی آپس میں لڑائی جھگڑوں سے بچنے والے بنے. ہدہد پرندہ تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری کتنی کرتا تھا، اطاعت کرتا تھا. ہم تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو کیا ہمیں فرما برداری نہیں کرنی چاہیے؟ ہدہد پرندہ ہو کر اللہ کے نبی کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے. ہم پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کریں گے کیا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کا، ان کی اتباع کرنے کا ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ تعالی زندگی ان کی فرما برداری میں گزارنی ہے. گناہوں سے بچنا ہے، برائی سے بچنا ہے، بے حیائی کی باتوں سے بچنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے، پرہیزگار بنائے، اور ہمیشہ اپنا اور اپنے پیارے نبیوں کا اور اپنے پیارے ولیوں کا ادب نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دارالافتاء اہل سنت. دارالافتاء اہل سنت تو میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں وضو کے دوران اگر آنکھوں میں پانی چلا جائے یا صابن لگایا ہو تو صابن چلا جائے اور جلن مچے تو روزے پر کیا اثر پڑے گا؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے. روزے کی حالت میں آنکھ میں پانی چلا گیا یا صابن چلا گیا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ آنکھوں میں پانی چلا جائے، آنکھوں میں پانی چلے جانے کا مطلب ہے جب ہم چہرہ دھو رہے ہیں تو آنکھوں میں پانی جانے سے تھوڑا سا جلن سی ہوتی ہے. صحیح. صابن کا پانی لگنے سے مزید تھوڑی جلن ہو جائے گی. تو یہ جلن ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حلق کے اندر آنکھ کی نالی کے ذریعے کوئی چیز حلق میں اتر گئی ہو اور روزہ ٹوٹے. ہاں، آنکھوں میں ڈراپس جو ڈالی جاتی ہیں، جو دوا ہوتی ہے، ڈراپس ڈالی جاتی ہے، ڈراپس ڈالنے کے بعد واضح طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ حلق میں کڑواہٹ پیدا ہوتی ہے، تو آنکھوں کی ڈراپس ڈالنے سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. صحیح. لیکن جو انہوں نے سوال کیا صابن لگایا آنکھوں میں مرچیں لگ گئیں، جلن ہو رہی ہے، تو اس سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ یہ آنکھوں میں جلن صابن والا پانی یہ حلق میں اترتا بھی ہے کہ نہیں. صحیح. تو جب تک حلق سے اترنا ثابت نہیں ہوگا تو روزہ ٹوٹنے کا حکم ہم نہیں لگیں گے. زکوٰۃ کے بارے میں ہے مسئلہ. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میری جاب نہیں ہے، پہلے میں نوکری کرتا تھا وہ چھوڑ دیا، میرے پاس تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ ہے، اس کے اوپر مجھے زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں، کیونکہ میرے پاس اور کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں ہے. نوکری نہیں ہے، 1.5 لاکھ روپے موجود ہے، زکوٰۃ 1.5 لاکھ روپے موجود ہے، نوکری نہیں ہے. لوگ نوکری پیسوں کے لیے کرتے ہیں، پیسے ان کے پاس پہلے سے موجود ہے ماشاءاللہ. تو اگر یہ 1.5 لاکھ روپے پہ سال پورا گزر جاتا ہے، یعنی 1.5 لاکھ پورے پہ نہیں، اصل یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے، تو اگر ان کے پاس یہ اماؤنٹ اتنی آئی اور یہ جمع کرتے گئے یہاں تک کہ سال بھی گزر گیا اور اب یہ رقم جمع ہوتے ہوتے 1.5 لاکھ تک ہو چکی ہے اور سال گزر چکا ہے نصاب کی مقدار رقم پر، تو ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اب دوران سال جتنا بھی اضافہ ہوا اس اضافے کے لیے الگ سے نیا سال نہیں ہوگا، بلکہ جس وقت ان کا مال نصاب کی مقدار پہنچا اور اس پہ سال گزرا، ان کا مال جتنا سال کے اختتام پر ہوا اور وہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، قرض وغیرہ سے فارغ ہو، تو ان کے پاس زکوٰۃ لازم ہوگی. 1 لاکھ روپے پہ 2,500 روپے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، 50,000 روپے پہ 1,000 روپے، 1,250 روپے زکوٰۃ بنتی ہے. یہ پوچھنا تھا کہ روزے میں شوگر چیک کر سکتے ہیں یا نہیں، اور شوگر کا جو انجیکشن ہوتا ہے انسولین وہ لگا سکتے ہیں روزے میں یا نہیں؟ روزے میں شوگر چیک کرنا، انسولین کا انجیکشن لینا. شوگر چیک کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ انگلی سے یا سرنج کے ذریعے سے خون نکالا جاتا ہے. جی جی. یہ سب سے پہلے ہمارے تمام روزہ دار اسلامی بھائی بہن سب توجہ فرما لیں کہ جسم سے کسی چیز کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا سوائے الٹی کے، کہ اگر کوئی جان بوجھ کے لانے کی کوشش کرے اور منہ بھر آ جائے تو اس سے تو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ احادیث سے ثابت ہے. اس کے علاوہ جسم سے کوئی چیز نکل رہی ہے،
خون پیپ اس طرح مواد کوئی نکلے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اب رہا یہ انسولین کا انجیکشن لگانا، تو عام طور پہ انسولین کا انجیکشن یہ پیٹ میں بھی لگتا ہے، کوئی ہاتھ میں بازو میں بھی لگاتے ہیں، پیٹ میں بھی لگاتے ہیں، لیکن وہ چونکہ بہت باریک سی اس کی نیڈل ہوتی ہے، سوئی ہوتی ہے، اور وہ اگر پیٹ میں لگائیں بھی تو وہ سوئی معدے کے اندر تک نہیں پہنچتی. صحیح. وہ صرف جو پیٹ کی چربی کھال اسی کے اندر ہی رہ کر جسم میں پھیل جاتی ہے. تو انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. صحیح. جو انسولین کے انجیکشن لگتے ہیں، چاہے بازو کا یا پیٹ کا انجیکشن لگے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر وہ انجیکشن ایسا ہے کہ جو معدے تک اس کا انجیکٹ ہوتا ہے، پہنچتا ہے اور معدے کے اندر جا کے اس کی نیڈل پہنچتی ہے، اب پھر اس کو پریشر کے ذریعے جو لکوڈ ہے وہ معدے کے اندر اترے گا تو روزہ ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. لیکن عام طور پہ جو انجیکشن لگتا ہے وہ معدے تک نہیں پہنچتا، تو انسولین کے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. یہ پوچھ رہا تھا کہ اگر بندہ تراویح نہ پڑھے تو پھر روزہ جائز ہو جاتا ہے؟ اگر تراویح نہ پڑھیں تو اس سے روزے پہ کوئی اثر پڑے گا؟ تراویح نہ پڑھیں تو سوال ہے کہ روزہ جائز ہوگا. روزہ تو بالکل جائز ہے، روزہ فرض ہے، وہ آپ رکھیں گے، آپ کا رکھنا ضروری ہے. البتہ تراویح نہیں پڑھیں گے اور تو گناہ گار ہوں گے. اور تراویح نہ پڑھنے کی عادت بنا لینا یہ گناہ ہے. تراویح سنت مؤکدہ، اس کے پڑھنے کی عادت بنائیں، اور نہ پڑھنے کی عادت یہ انسان کو گناہ گار بناتی ہے. اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. پوچھنا ہے کہ فجر کی فرض ادا کر لے بندہ اور سنتے اگر رہ جائیں، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، فرض ادا کر لی ہیں، سنتے اگر رہ جائیں تو ان کو کیسے ادا کرنا چاہیے پھر بعد میں؟ اولاً تو یہ جان لیں کہ سنت فجر کس صورت میں جو ہے وہ جماعت کی وجہ سے چھوڑی جائیں گی اور کس صورت میں نہیں چھوڑی جائیں گی. مثلاً کوئی شخص مسجد کے اندر آیا اور اس نے امام کو دیکھا، یعنی جماعت کھڑی ہوئی ہے، اور اب اس کو اس بات کا گمان ہے کہ اگر وہ سنتیں پڑھتا ہے تو اس کی مکمل جماعت نکل جائے گی، یعنی اس کو جو امام کے ساتھ قاعدہ ہے وہ بھی نہیں ملے گا، اس کے سنتیں پڑھنے سے پہلے ہی جو ہے وہ امام سلام پھیر لے گا، یعنی کسی بھی طرح وہ جماعت میں شامل نہیں ہوگا. تو اب حکم شرع یہ ہے کہ وہ سنتیں چھوڑ دے اور جماعت کے اندر شامل ہو جائے. پھر جب سورج طلوع ہو جائے، یعنی فجر کا وقت ختم ہو گیا، سورج طلوع ہوا، تو اس کے 20 منٹ کے بعد وہ سنتیں جو رہ گئی ہیں اس کو ادا کریں. یعنی اگر سنتیں چھوڑ دی ہیں جو وجہ بتائی گئی اس وجہ سے، تو اب سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ کے بعد جو ہے یہ سنتیں ادا کی جائیں گی. اور اگر کوئی شخص نماز کے لیے مسجد میں آیا، جماعت کھڑی ہوئی ہے، اور اس کو اس بات کا گمان ہے کہ میں امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، اگرچہ قاعدہ کے اندر بالکل تشہد کے اندر جو اتحیات پڑھتے ہیں اس میں بھی شامل ہو جاؤں گا، تو پھر اس کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ وہ فجر کی 2 سنتیں ادا کریں اور اس کے بعد امام کے ساتھ یہ نماز کے اندر شامل ہو جائیں. کب تک ادا کرے گا؟ یعنی جو سنتیں فجر اس کی چھوٹ گئیں تو سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد کے اس نے ادا کرنی ہے، اور یہ زہوہ کبریٰ جس کو عام طور پہ زوال کا وقت ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، جو بدلتا رہتا ہے، اس سے پہلے اگر ادا کر لی ہیں تو صحیح ہے، ورنہ اس کے بعد ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ پھر نہیں ادا ہوں گی. میرا یہ سوال ہے کہ روزے میں ناخن کاٹنا کیسا ہے، اس بارے میں کوئی متنی پھول عطا فرمائیں. روزے کی حالت میں ناخن کاٹنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. روزے کی حالت کے اندر ناخن کٹوا سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے. یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو جا کر کہتا ہے غیر مسلم کہ مجھے کلمہ پڑھنا ہے، مسلمان ہونا ہے، تو جس کے پاس وہ آ کر یہ کہہ رہا ہے اس کے لیے کیا لازم ہے؟ جب کوئی کہے کہ مجھے مسلمان ہونا ہے، وہ غیر مسلم کہے، تو جس سے کہا اس پر فرض ہے کہ وہ اسی وقت اس کو توبہ کروائے. جیسے کہ وہ کرسچن ہے تو اس سے کہے کہ توبہ کہو میں کرسچن مذہب سے توبہ کرتا ہوں، وہ یہ کہے، کلمہ پڑھا لے مقامی زبان میں، اردو زبان میں جس میں وہ سمجھتا اس میں، تو اس کو ترجمہ کروا لے، یہ مسلمان ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا. پھر بھلے علماء کے پاس اس کو لے جائے تاکہ مزید ان کی تعلیم تربیت کی کوئی ترکیب ہو. اگر اس میں تاخیر کی کہ کلمہ پڑھائے توبہ کرائے بغیر آپ عالم کے پاس لے گئے، تو آپ پر بھی ایک قول کے مطابق حکم کفر لگ جائے گا کہ آپ نے ان کے اتنی دیر کفر پر
رہے باقی رہنے پر. جب تک عالم کے پاس گئے دیکھر چند منٹ یا چند گھنٹے وہ کفر میں رہا نا, بلکہ بعض نادان تو یہ کرتے کہ جمعے کا انتظار کرتے ہیں, غسل کرواتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو غسل کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, نہ عالم کے پاس لے جانے کی ضرورت ہے, نہ جمعے کے انتظار کی ضرورت ہے. فوراً سے پیشتر اس کو توبہ کروائیں اور کلمہ پڑھیں. اور اس کے بعد اللہ عز و جل کے حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا. آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اے مولا تیرے گناہگار بندے حاضر ہیں مولا, کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا, کسی کا تو روزہ تجھے پسند آ رہا ہوگا, کسی کے منہ کی بو تجھے پسند ہوگی, کسی کی آج کی نمازیں تو نے قبول کی ہوں گی. مولا کوئی تو ہوگا. مولا ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم بہت گناہگار ہیں, سیاہکار ہیں مولا, لیکن تیرے بندے ہیں, تیرے محبوب کے امتی ہیں مولا, غوث پاک کے مرید ہیں, اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں مولا, ہمیں اہل بیت سے پیار ہے. اے اللہ ہماری نسبتوں کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری بخشش فرما دے مولا, ہمیں مغفرت کا انعام عطا کر دے. روزانہ لاکھوں گناہگار جہنم سے آزاد کیے جا رہے ہیں مولا, ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے. یا اللہ ہماری مغفرت کر دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. اے مولا دن کے اجالے میں جو گناہ کیے, رات کی تاریکی میں کیے, مولا تو سب جانتا ہے, تو سب جانتا ہے میں کتنا برا ہوں. مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے, خطاؤں کو معاف کر دے. محبوب کا واسطہ ہے مولا بخش, محبوب کا واسطہ ہے مولا بخش, محبوب کا واسطہ ہے یا خدا ہمارے بیماروں کو شفا دے دے, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے. ماہ رمضان کا صدقہ جن کے اسپتالوں میں مریض پڑے ہیں, گھروں میں مریض ہیں, مولا ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے. یا اللہ ہمارے قرضے دور ہو جائیں, یا اللہ بے روزگاریاں دور فرما, کاروباری مشکلات آسان کر دے, آسان رزق حلال ہمارا مقدر بنا دے. مولا تیرے محبوب کے غلام دسترخوانوں پر بیٹھے ہیں, اے اللہ ہمارے دسترخوانوں کو وسعت دے دے, رزق حلال میں برکت دے دے, گھروں سے ناچاکیاں نا اتفاقیاں سب دور فرما دے, مقدمے بازیاں دور فرما دے. اے اللہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں, بے اولادوں کو اولاد عطا کر دے.
عاشق رسول اولاد عطا کر دے، اولاد والوں کو ان کی اولاد کا سکھ عطا کر دے، جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، اے اللہ ان کو اچھے رشتے عطا کر دے، ہماری مشکلات کو آسان کر دے مولا، ماہ رمضان کا واسطہ باران رحمت عطا کر دے، باران رحمت عطا کر دے، رحمت کا برکت والا ہمیں پانی عطا کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بوڑھوں کا واسطہ، بوڑھیوں کا واسطہ، چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ، اے مولا ہم پر رحمت کی نظر فرما دے۔ بے سبب بخش دینا پوچھ بے سبب بخش دینا پوچھ عمل پھر ملاحظہ کیا گیا سلسلہ علم و حکمت کی باتیں، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ زندگی کے بارے میں کچھ حقائق ہیں، وہ تو سب جانتے ہیں، یعنی مسلمان بھی جانتے ہیں اور غیر مسلم بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ زندگی ختم ہونے والی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بھی انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے، یعنی موت ایک ایسی گویا اٹل حقیقت ہے کہ جو بعض ایسے ہوتے ہیں عقل کے اندھے کہ جو اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اسلام کا بھی انکار کر دیتے ہیں، یعنی اتنی ساری اچھائیوں کا اور حقیقتوں کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن موت کا انکار وہ بھی نہیں کر سکتے۔ انہیں پتہ ہے موت آنی ہے اور اس کے بعد کے جو مر جانا ہے اور زندگی ختم ہو جانی۔ لیکن جو مسلمان ہے اسے کیسے سوچنا چاہیے؟ ایک تو ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، دوبارہ ایک زندگی ملنی ہے، اس کے بعد حساب کتاب کا مرحلہ ہوگا، اخروی احوال بھی ہیں، حساب کتاب کے معاملات کے اندر جو نجات پائے گا وہ جنت میں جائے گا، جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا اور وہ اس نے گناہوں سے بچ کر اعمال صالحہ کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، وہ جلد کامیاب ہونے والوں کے اندر شامل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بھی ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی ہے، وہ اخروی احوال جدا ہیں۔ یعنی زندگی جو ہے وہ ایک تو یوں سمجھیں کہ آپ اس کا ایک اسلامی رخ ہے اور ایک اس کا غیر اسلامی رخ ہے۔ تو زندگی ختم ہونے والی ہے یہ تو بالکل واضح چیز ہے، لیکن ختم ہونے کے بعد کیا دوبارہ زندگی ملے گی اور اس میں اس پچھلی زندگی کا حساب کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس میں دو گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک تو وہ تھا جو مشرکین کا تھا اور قرآن کریم کی آیات میں جگہ جگہ ان کا رد کیا گیا، جو یہ کہتے تھے کہ ہم مر کر بس مٹی میں مل جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، اور وہ ہنستے تھے، ٹھٹھا لگاتے تھے اور ایسی باتیں مسلمانوں سے سنتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی آیات کریمہ سنتے تھے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، اس اگلی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس زندگی کو بہتر گزارو، اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو وہ ان باتوں کو ہنسی اور کھیل بنا لیا کرتے تھے، وہ تو تھے ہی کفار، ان کے لیے دردناک عذابوں کی وعیدیں قرآن کریم میں بیان ہوئی۔ الحمدللہ مسلمان جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہی ایمان کے اعتبار سے پہلے بھی کلام ہوا تھا سلسلوں کے اندر، ایمان قوی بھی ہوتا ہے اور ضعیف بھی ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے جو مسلمان ہے بعض اوقات دنیا کی زندگی جیسی گزارنی چاہیے نا ویسی نہیں گزارتے۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو خسارے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور بعض وہ ہیں جو کامیابی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو کامیاب زندگی کیا ہے اور ناکام زندگی کیا ہے اسلام کی روح سے، یہ حقیقت جانتے ہیں علماء کی زبانی قرآن و حدیث کے فرامین کی صورت کے اندر، لیکن عمل کے اعتبار سے اس کے اندر کوتاہی نظر آتی۔ زندگی کامیاب کیا ہے؟ تو یہاں پہلے ہے ناکام لوگوں کی زندگی کا ذکر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان خسارے میں۔ اب سارے انسان خسارے میں، آگے اس کا استثناء ہو رہا ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ حق بات کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔
تو یہ لوگ جو ہیں جن کے اندر یہ 4 اوصاف ہیں وہ خسارے والے نہیں ہیں، باقی سب خسارے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو مسلمان نہیں ہے وہ خسارے میں، مسلمانوں میں جو بے عمل ہیں وہ بھی ایک درجے میں خسارے میں۔ حساب کتاب تو ہونا ہے نا، گرفت ہونی ہے۔ دوسرا کہ گناہوں کی بعض اوقات سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان بھی بعض اوقات چھن جاتا ہے، خاتمہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے خاتمہ بالخیر ہو جائے تو گناہوں کا بہرحال حساب کتاب تو ہوتا ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ اور گناہ گار مسلمانوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے بھی، اپنی سزا بھگتیں گے بھی، تو وہ کیا کم ایک جو ہے وہ ڈرانے والی چیز ہے۔ اسی طرح تیسرا اور چوتھا وصف، یہ تو انفرادی زندگی کا تھا، ایمان اور عمل صالح ذاتی اعتبار سے، اگرچہ عمل صالح جو نیک عمل ہے اس میں اپنے اعمال بھی ہیں، دوسروں کو جو واعظ و نصیحت اور تلقین کی جاتی ہے، نیکی کی دعوت دی جاتی ہے وہ بھی شامل، لیکن خصوصاً آخری 2 باتوں میں دوسروں کا جو دین کا درس ہے، انہیں جو نیکی کی دعوت دینی اس کا ذکر ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ حق بات کی تلقین کرتے ہیں، گویا نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور وتواصوا بالصبر، اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے پر صبر، نیکیاں کرنے پر صبر، اور مصائب و علام جو بھی تکالیف زندگی میں آتی ان پر بھی صبر صبر صبر، کہ ہر وقت شکوے شکایت کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں۔ تو جو اس طرح زندگی گزارتے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہے، باقی سب خسارے میں۔ اب یہاں تفسیر کبیر کے حوالے سے ایک نقطہ ہے، اس میں بزرگ نے جب یہ اس سورہ مبارکہ پر غور کر رہے تھے تو انہوں نے غور کیا، صوفیہ کی بھی اور بزرگوں کی عادت ہوتی ہے وہ زیادہ گہرائی میں غور و خوض کرتے ہیں، جو کلام جتنا اہم ہوتا ہے اس کو اسی اہمیت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پہ قرآن کریم جو باری تعالیٰ کا کلام ہے، سارے کلاموں کا کلام ہے، کلاموں کا بادشاہ ہے، تو اس میں تو ہدایت کے جو چھپے ہوئے پھول ہیں وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے دلوں کو مہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ سورت کا جو مفہوم تھا میں نے ایک برف بیچنے والے سے سیکھا۔ وہ کیسے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک وہ برف بیچنے والا جا رہا ہے ریڑھی پہ رکھ کے برف، وہ ابھی بھی برف تو بکتی ہے ہمارے یہاں جو حالات، ریڈیو پہ بھی بکتی ہے، پہ بھی بکتی ہے، بجلی کا نظام بھی آپ کے سامنے، یعنی بجلی بھی جب نہیں ہوتی تو پانی پیاس اور ٹھنڈا پانی کی طلب، ابھی بھی برف ہمارے یہاں عام طور پہ دستیاب ہوتا ہے۔ جی جی۔ تو برف بیچنے والا پرانے زمانے میں بھی برف اپنے انداز میں بنتا ہوگا، تو اس وقت وہ ریڑھی پر رکھ کر لے کر جا رہا تھا، اور آواز کیا لگا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اے لوگوں اس پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی وہ لوگوں کو یہ نعرہ لگا لگا کے دعوت دے رہا تھا کہ مجھ سے برف خرید لو گے تو ہو گیا میرا سرمایہ مجھے نفع دے گا، ورنہ اگر نہیں خریدو گے تو یہ میرا برف رکھا نہیں رہے گا کہ کل نکال کے لے آؤں پھر ٹھیلے پر ڈال دوں، بلکہ یہ پگھل جائے گا۔ تو وہ برف بیچنے والے کی آواز اور برف پگھلنے والا جو معاملہ تھا، اس کو دیکھ کے بزرگ کہتے ہیں کہ اس سے میں نے سورہ عصر کا مفہوم سمجھ لیا، اور زندگی کی حقیقت مجھے نظر آ گئی کہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اور یہ اگر اچھے کاموں میں لگائیں گے، اس کو ذریعہ بنائیں گے تو جنت کے، ثواب کے، اللہ کی رضا کے مستحق ہوں گے، برے کاموں میں لگائیں گے تو آگے جہنم ہے، اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ہے، اور اگر کچھ بھی نہیں کریں گے تب بھی تو وہ برا کام ہی ہے، زندگی ختم ہو رہی گزرتی جا رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں ایک زندگی کے فنا ہونے کا بھی گویا ایک طرح سے بیان ہے، دوسرا یہ کہ اچھے اعمال اور ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ نہ گزاری جائے تو وہ خسارے والی زندگی۔ موت کی حقیقت تو لوگ جانتے ہیں، لیکن اس سے موت کو یاد کرنے سے مسلمان کو فائدہ کیا ملتا ہے؟ دنیاوی زندگی میں غفلت دور ہوتی ہے، صحیح، گناہوں کی جو لذت ہے وہ ختم ہوتی ہے، نیکیوں کی محبت پیدا ہوتی ہے، اسے پتہ ہے کہ نیکیوں کی جو لذت ہے نا آخرت میں ملے گی، وہ ختم نہیں ہوگی، اور گناہ کی لذت بہت تھوڑی ہوتی ہے، جو دنیا میں ملتی ہے ختم ہو جاتی ہے، اس کا حساب اور وبال رہتا ہے، صحیح، بڑا سخت۔ تو یہ جو اصل حقائق ہیں وہ موت کو تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ غور کرنے کے بعد ایک مسلمان پر تو واضح ہو جاتے ہیں، اس سے اس کی زندگی نکھرتی چلی جاتی ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، بزرگوں کی عادت ہوتی ہے وہ جب بھی کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں تو وہ فضول تو نہیں بیٹھتے، غور و تفکر ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے دوسرے سے فائدہ حاصل کرنا یا دوسروں کو فائدہ پہنچانا، اور عام طور پر ان کے محبین، مریدین، متوسلین بیٹھے ہوتے ہیں، تو جو بزرگ ہوتے ہیں انہیں نصیحتیں کرتے ہیں۔ تو ایک بزرگ جو حضرت میمون بن بہران رحمۃ اللہ تعالی، ان کے پاس بزرگ یعنی بوڑھے حضرات بیٹھے ہوئے تھے اور جوان بھی بیٹھے ہوئے تھے، بوڑھوں کی طرف وہ مخاطب ہوئے اور نصیحت کی انہوں نے کہ جب کھیتی پک کر تیار ہو جاتی ہے تو بتاؤ کس بات کا انتظار ہوتا ہے؟ تو اب کھیت جب تیار ہو جاتا ہے، بوڑھے ہیں ان کو تو پتہ ہی تھا، انہوں نے یہ کہا کہ کس بات کا انتظار ہوتا ہے؟ اسی کا ہوتا ہے کہ اس کی کٹائی کی جائے گی، کٹائی کا وقت آ گیا، اب یہ تیار ہو گیا، اب اس کی ہوگی کٹائی۔
تو اس میں انہوں نے نصیحت کر دی کہ بوڑھوں کے پاس اب وقت نہیں بچا ان کی امیدوں کے لیے کہ بچہ ہوتا ہے تو جوان ہوگا تو ادھیڑ عمر میں پہنچے گا پھر بوڑھا ہوگا. بوڑھوں کی تو آرزویں تمنائیں ختم ہو رہی ہیں، اب وہ موت جو اٹل حقیقت ہے ان کے نزدیک آ رہی ہے. تو اب اس کو یاد رکھو اور زیادہ سے زیادہ ذکر و عبادت کے اندر مشغول ہو جائے. ساتھ ہی جو جوان بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف بھی توجہ دی اور انہیں یہ نصیحت کی کہ بعض اوقات کھیتی پکنے سے پہلے بھی تباہ ہو جاتی ہے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حملہ ہو جاتا ہے، فصل سیلاب آ سکتا ہے، کوئی طوفان آ سکتا ہے، کوئی بیماری لگ سکتی ہے اس کو. تو انہیں بھی آگاہ کر دیا کہ موت بعض اوقات جوانوں کو بھی آ جاتی ہے، تو اسے موت کو دور نہیں سمجھنا چاہیے. تو جو لوگ موت کو دور سمجھتے ہیں وہ لمبی لمبی امیدیں باندھتے ہیں، غفلتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اگر موت کو ہر وقت یاد رکھیں، قریب سمجھیں، اور جو زندگی کے قیمتی لمحات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے، تو موت کو یاد کرنے سے زندگی کی قدر ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ. حاجی صاحب یہ ارشاد فرما دیں، عورت پر مرد کا حق زیادہ ہے یا عورت پر اس کے ماں باپ کا؟ یعنی کوئی بات شوہر کی مرضی خوشی کے خلاف ہے، اگر اب بیوی شوہر کی اطاعت کرے گی تو اسے یہ ڈر ہے کہ اس کی ماں ناراض ہو جائے گی، جو کہ رب کی ناراضگی کا سبب ہے، جبکہ شوہر اسلامک ماحول سے وابستہ ہے اور وہ اچھی بات کی خواہش کرتا ہے. دیکھیں، ماں باپ کا تو شادی سے پہلے ایک اپنا ایک مقام و مرتبہ تھا بھی اور ہے بھی، لیکن اب شادی کے بعد عورت کی ایک اپنی بھی تقسیم ہو گئی ہے. اب والدین اور شوہر ان دونوں کے مابین یہ بعض اوقات پھنس جاتی ہے. وہاں والدین کو سوچنا ہے کہ اب ہماری بیٹی کے اوپر شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہیں. یعنی حدیث پاک میں یہ ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ غیر خدا کے لیے سجدہ کرے تو حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اس حدیث پاک سے شوہروں کی اہمیت خوب واضح ہوتی ہے. لہذا اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ ان کے حقوق میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں. میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے والدین کو اپنے والدین سمجھ کر ان کے آداب بجا لاتے رہیں اور ساتھ ہی دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمارے مابین پیار و محبت قائم و دائم فرمائے اور ہمارے گھر کو امن کا گہوارہ بنائے. ماں باپ کو تو چاہیے کہ وہ اپنی بچی کو یہی امید دلائیں، یہی بات ان کو بتائیں کہ بیٹی تم نے اپنے شوہر کی اطاعت اور شوہر کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنی ہے، تاکہ وہاں سے اس کا گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا. اگر یہ ماں باپ کے اوپر ترقی بناتی رہے گی اور شوہر کو لفٹ نہیں کرائے گی تو پھنس جائے گی. تو میں تو اسلامی بہنوں کو یہ مشورہ دوں گا، بلکہ بیٹی کے سسرال، بیٹی کے گھر والوں کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ جب آپ نے بیٹی بیاہ دی نا تو یقیناً آپ کی فیلنگز 18-19 سال کی محبت ایک اپنی جگہ پر صحیح، لیکن ایک سسٹم ہے. آپ نے اپنی بیٹی بیاہ دی، اب آپ کی بیٹی چلے گی سسرال میں، آپ ان کو سسرال کے حوالے کر دیں، شوہر کے حوالے کر دیں. اب یہ ہے اور اس کا سسرال ہے، اب یہ اس کا مطلب کہ ایک نیا گھر ہے. اگر اس کی اٹیچمنٹ آپ کے ساتھ زیادہ رہے گی تو ڈیفینیٹلی کہ ایک آدمی دو طرف پوری توجہ نہیں رکھ سکتا. جب سسرال میں فیلنگ ہوگا یا شوہر فیل کرے گا کہ میری بیوی کی، یا وہ سمجھے گی کہ ہماری بہو کی بہت ساری جو توجہ وہ اپنے ماں باپ، اس کے ماں باپ کے ساتھ ہے، یہ ہے بار بار فون پہ لگے رہنا، یہ کرنا وہ کرنا، ان کی طرف سے ڈیمانڈ آتے رہنا، یہ کرتے رہنا وہ کرتے رہنا، نہ کریں. بیٹی کو اس کے سسرال کی آپ نے دے دیا، اب اس کو وہاں کی زندگی میں ایڈجسٹ ہونے دیں. شروع میں پرابلم ہوتی ہے بعض اوقات، ایڈجسٹ ہونے دیں، آہستہ 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 تو ماحول میں ڈھل جائے گی. بیٹی کو چاہیے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ میری ماں ایسی تھی تو ساس کیوں ایسی ہے، یہ نہ دیکھے. دونوں کی شکلیں بھی الگ ہیں، یقین مانے، ہاں دونوں کی شکلیں الگ ہیں. تو وہ مطلب وہ ماں ہے، یہ ساس ہی ہے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس میں مطلب وہ اپنی ماں کا نیچر ڈھونڈنے کے لیے، ہو سکتا ہے وہ ماں آپ کے ماں کے نیچر سے زیادہ اچھے نیچر کی مل جائے آپ کو آپ کی ساس، تو وہ بھی تو یہ سوچے گی کہ میری بیٹی ایسے تو بہو کیوں ایسی ہے. تو بعض اوقات مزاج الگ ہوتا ہے. یہی ایڈجسٹمنٹ ہے، یہی مطلب کہ بردباری ہے، یہیں پر علم شروع ہوتا ہے، یہیں پر آپ کی دینداری کا امتحان آئے گا، آپ کے صبر کا امتحان آئے گا، پھر آپ کی گھر گرہستی سنبھالنے کا امتحان آئے گا. تو میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ اس کو اس انداز سے لے لیا جائے جیسا میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر والدین کوئی غلط کام کرے تو کیا اولاد کا حق بنتا ہے کہ ان کو روکے؟ روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. اولاد اگر دیکھ رہی ہے کہ والدین خدا نخواستہ کوئی گناہ کے کام میں مبتلا ہیں تو ان کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کو نیکی کی دعوت دینا چاہیے، برائی سے منع کرنا چاہیے. لیکن ماں باپ کو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا جو انداز ہے نا وہ جدا ہے.
ماں باپ کی بارگاہ میں آپ نے ایٹ لیسٹ ریکویسٹ ہی کرنی ہے، التجا ہی کرنی ہے، بہت زیادہ ان کے آگے مت آنسو بہا دیں، کاش امی، کاش ابو، رسالہ دے دیں امیل سنت کا، یقین مانیے مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ امی مدری مذاکرے کے سامنے لا کر بٹھا دیں۔ دیکھیں اس طرح کے کو اٹیمپ کریں۔ اصل بعض اوقات بیٹی کی اپنی جو پوزیشن ہے نا اتنی زیادہ سیٹ نہیں ہوتی، بیٹا بھی گھر میں، بعض بچوں کا ایسا ہوتا ہوگا، کئیوں کا ہوتا ہوگا یا بعض کا ہوتا ہوگا، گھر میں ان کی پوزیشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، وہ اتنی مطلب کہ وہ خرابی پیدا ہو چکی ہوتی ہے کہ ماں باپ پر بیٹے کی بات اتنی اثر انداز نہیں ہو رہی ہوتی، اس کا کریکٹر اتنا پازیٹیو نہیں رہا ہوتا، یا ماضی میں کوئی ایسی حرکتیں کی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ ماں باپ کا دل اتر چکا ہوتا ہے، تو اب وہ اتنی جلدی وہ نہیں قبول کریں گے۔ یہاں میں تمام تر اسلامی بھائیوں سے ایک مدنی التجا یہی کروں گا، مشورہ بھی، اور امید ہے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کوئی صورت بنا کر اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کو آپ مدنی مذاکرے کے سامنے لا کر بٹھا دیں۔ یقین مانیے ہمارے پاس ایسی خبریں ہیں کہ مدنی مذاکرے کی برکت سے الحمدللہ ٹوٹتے گھر سنور گئے۔ اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ سنت تراوی یہ ضروری ہے، یعنی سنت موقع ہے، ضروری ہے، اگر نہ پڑ گئی تو گناہ تو نہیں ہے۔ تراوی جو ہے وہ سنت موقع ہے، اور اس کا ترک جو ہے وہ ترک کی جو عادت ہے وہ بلا شبہ گناہ کا کام ہے، اور اس کا چھوڑنا اتنا جائز نہیں ہے۔ پوری پڑھنے کی عادت بنائیں میٹھے میٹھے اسلام بھائیو تراوی، اور یہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ ایک ماہ کا یہ ماہ رمضان، ایک ماہ کا مہمان، اس میں ہم پر روزے فرض کیے گئے اور تراوی ہمارے لیے سنت موقدہ قرار دی گئی، تو اسے خوش دلی کے ساتھ پڑھیں، ایک لذت کے ساتھ پڑھیں کہ میں نے تراوی پڑھنی ہے۔ ماہ رمضان ختم ہو جائے گا، یہ رخصت ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کو کون تراوی پڑھنے کا کہے گا؟ تو یہ تراوی کی 20 رکعتیں ہیں، یہ ہمیں نماز کا عادی بھی بناتی ہیں، عبادت کرنے کا ذہن بھی دیتی ہیں۔ یہ سمجھ لو کہ معذور ہوں، موٹا ہوں بہت، اور جب زمین پہ بیٹھتا ہوں سجدے کے لیے تو مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، یا بیٹھنا اٹھنا میرے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اور پھر دل نہیں لگتا عبادت کرنے میں، نماز پڑھنے میں۔ یہ کہتا ہوں چلو یار اتنا بیٹھ اٹھ نہیں سکتا ہوں تو چھوڑو، نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں۔ اگر میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھوں تو میں صحیح خوشو خضو سے نماز پڑھتا ہوں، اور مجھے تکلیف نہیں ہوتی، اور میں بڑی آسانی سے سارے نوافل اور سنتے اور فرض ادا کر سکتا ہوں۔ تو یہ بتائیں میں ایسے کروں یا نہ کروں؟ کافی اہم سوال ہے، اور اس حوالے سے مکتبۃ المدینہ سے ایک رسالہ بھی شائع ہوا ہے کرسی پر نماز پڑھنے کے مسائل۔ تو انہیں دو مسئلے جاننے کی شدید حاجت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قیام جو ہے وہ کب معاف ہوتا ہے، اور دوسرا رکوع اور سجود کب معاف ہوتا ہے۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ جو شخص سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو، کوئی ایسا عذر ہے جو سر جو ہے وہ زمین پر رکھنے سے مانے ہیں، جو سجدے کی حیت ہے، سجدے کی جو شکل ہے وہ یہ نہیں بنا پا رہا، تو ایسے شخص پر قیام بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ یعنی جس پر سجدہ معاف ہے اس پر قیام بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ اس پر سجدہ نہیں ہے، ایسے شخص نے کرسی پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھ لی تو نماز اس کی ہو جائے گی، قیام بھی نہیں اس پر، سجدہ بھی نہیں۔ لیکن بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر جو سجدہ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، تو جب سجدہ کرنے کی استطاعت پائی جائے اور قیام کی نہ پائی جائے، مثال کے طور پر کسی سے بار بار کھڑا ہوا نہیں جا رہا، بیٹھا نہیں جا رہا، بار بار اتنی ہمت نہیں اس کے اندر کہ وہ کھڑا ہو بیٹھے، تو وہ انتخاب کر لیتا ہے کرسی کا۔ اب کچھ سجدے کی استطاعت تھی اسے، یہ سجدہ کر سکتا تھا پورے طریقے سے، جب یہ کرسی پر بیٹھے گا تو اس نے سجدے کو بھی اشارے سے کیا۔ کرسی پر اگرچہ کہ وہ سامنے پھٹا ہو جاتا ہے، وہ پھٹا ایسا نہیں ہے کہ اس پر سر رکھے تو بندہ سجدہ ہو جائے،
और सजदे की हैयत भी नहीं होती है, कुर्सी पर बैठकर सर झुका लेना इशारा कहलाता है। तो वो लोग खास तौर पर कि जिन्हें सजदे की इस्तिताअत होती है, वो बैठकर कयाम अगर वो नहीं कर सकते, कयाम करने में अगर उन्हें दिक्कत है, तो कम से कम वो बैठकर पूरी तरह से रुकू और पूरी तरह से सजदे कर सकते हैं। वो अगर कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ेंगे तो फिर उनकी नमाजें नहीं होंगी। तो अब ये इस तरह के जो मरीज हैं उन्हें दो चीज़ों का फैसला करना चाहिए कि हम सजदा करने में कोई रुकावट है सेहत के एतबार से, या कयाम में कोई रुकावट है, उसके एतबार से जो है वो दोनों सूरतों में से एक सूरत को इख्तियार करें। एक सवाल के जवाब में कुछ इस तरह आला हजरत ने फरमाया, जो मजलिस वाज, अब वो मजलिस वाज तो जो दीनी मसाइल बताए जा रहे हैं वो तो मजलिस वाज से भी ज्यादा मैं समझता हूँ कि उसकी अहमियत है। वाज माने नसीहत, नसीहतें करना, ये भी यकीनन आला दर्जे का काम है, लेकिन दीनी मसाइल बताना ये और बारीक मामला है इसका। तो जो मजलिस वाज में बैठा हो उससे भी बात करना गुनाह है, अगरचे आहिस्ता ही हो। इसी तरह सिर्फ बेजरूरत इधर उधर देखना या कोई हरकत और जुम्बिश करना, खड़ा हो जाना या तकिया यानी टेक लगा लेना, ये सब गुस्ताखी और बेअदबी और हल्कापन, खफीफुल हरकती यानी घटिया हरकत और जल्दबाजी और हमाकत है। बल्कि लाजिम यही है कि उसी की तरफ यानी उस बयान करने वाले आलिम दीन की तरफ, जो बयान किया जा उसी की तरफ तवज्जो किए, खामोश कान लगाए सुनते रहें यहां तक कि उसका कलाम खत्म हो। उस वक्त तक न इधर उधर देखें, न कोई जुम्बिश, न असलन कुछ बात करें। ये तरीक़ा मुहम्मदिया से आला हज़रत ने नकल किया है, जिसका एक जुज़ मैंने वो अब कुछ तफसील के साथ अर्ज किया, आसान करने की कोशिश की इसमें। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह मज़कूरा जुज़इया नकल करने के बाद फरमाते हैं, जब वाज में मुतलक हरकत और आहिस्ता बात बेजरूरत भी गुस्ताखी और बेअदबी और गुनाह ठहरे तो गुल मचाना, गालियां बकना किस कदर सख्त तौहीन होगा। ये तौहीन उस बयान करने वाले आलिम दीन की तौहीन न होगी जो उस वक्त वाज़ो बयान करता है, बल्कि असल दीन इस्लाम और खुद हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तौहीन ठहरेगी कि मसनद वाज असल मसनद हुजूर पुरनूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। ये किसी सवाल के जवाब में मेरे आला हज़रत ने ये जवाब दिया, इतना सख्त जवाब दिया। तो अगर अब इल्म दीन की बातें हो रही हों, नसीहतें हो रही हों, इस्लाम पर अमल करने की बातें हो रही हों, दीनी मसाइल, नमाज के तरीक़े वगैरह सिखाए जा रहे हों, और कोई कह मार के हंस रहा है, कोई इशारे कर रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई गले मिल रहा है, कोई फ़ोन पे लगा हुआ है, तो ये क्या है? पंचर वालों पर ये इल्ज़ाम लगाना कि रास्ते में इन्होंने कीले वगैरह फेंक दी हैं जिसकी वजह से हमारा टायर पंचर हो गया, जबकि कोई सबूत भी नहीं है उन लोगों के पास, तो क्या इस तरह का इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त है? ये बहरहाल ज़रा मशहूर है। अब किसी पंक्चर वाले को टारगेट बना करके ना कि तुमने बिछाई है, ये तो सीधी सीधी बात है, उस पर बगैर शरई दलील के कहना ये तोहमत है और गुनाह है। अब मुतलकन कहना, जबकि ये मशहूर है कि भाई ये लोग बिछा देते हैं, तो किसी एक फर्ज पर नहीं आया, तो इसलिए अब वो तोहमत की सूरत ना रही। अब बिछाते नहीं बिछाते, मुझे बहरहाल मैंने भी सुना है, क्या हकीकत क्या है। इस तरह सच्ची बात है कि ये बातें जब मशहूर होती है ना, तो जिसको आइडिया नहीं होगी उसको भी आइडिया आएगी कि ये भी हो सकता है। अब वो कील डालने से रास्ते में क्या वाकई वो पंक्चर हो भी जाता होगा, है ना, क्योंकि वो टायर तो बहुत मोटे होते हैं। हाँ, कील खड़ी हो तो भी लेट जाइए जब गाड़ी जाएगी,
किसी लकड़ी वगैरह की टुकड़ी में वो खड़ी की हो, है मुश्किल काम से कील से इस तरह पंक्चर हो जाना। बाबा मोटरसाइकिल के अंदर जो होते हैं पंचर, उसमें से कील तो बरामद होता है, अब वो उसमें लाजमी बात है वो कील होता है तो वो चला जाता है टायर के अंदर। ये हो सकता है मोटरसाइकिल के पतले होते होंगे, लेकिन अब वो कील बरामद हुआ तो इससे ये साबित तो नहीं हुआ ना कि जी इन लोगों ने फेंका है, ये पिक्चर बनाने वालों ने। वो सब तो बुरे हो ही नहीं सकते ना, बगैर तहकीक के ना ही कहा जाए। सवाल ये है कि ये तावीज जो हम ये सुई से सिलाई करते हैं और जूता भी सिलाई करते हैं ये धागे से, ये सही है या गलत है? सुई एक ही सुई जूते की और तावीज की तो नापाक तो नहीं हो जाती सुई, और सुई तावीज में जाती भी नहीं है। तो कागज जो लिखा हुआ है जिस पर आयते या जो भी लिखा है वो उसमें सुई नहीं जाती, सुई चमड़े या रेक्सिन में जाती है। तो यूं नाजायज तो इसको नहीं कहा जाएगा। और तावीज पाँव में पकड़कर वो सीना, ये तो बेअदबी, जबकि वो वाकई कुरानी आयतों का या मुकद्दस तावीज है, तो ये तो बेअदबी है, पाँव में पकड़ के सीना। एक बेटा अपने वालिद साहब के साथ बड़ी उसने अखलाक का मुजाहरा करता, बस अब्बा मैं हूँ, बस अब्बा आप बोलो, आपके लिए ये हाजिर, आपके लिए वो हाजिर, मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, मैं आपके लिए वो कर सकता हूँ, आप बस फरमाओ फरमाओ फरमाओ। तो वालिद साहब को भी एक दिन तरकीब बनी, तो वालिद साहब ने अपने बेटे को फरमाया कि बेटा वो कीनू खाने का दिल कर रहा है। हाँ अब्बा जान बिल्कुल कीनू। तो वालिद साहब के लिए वो कीनू का पूरा टोकरा उठा के ले आया, तो पूरा टोकरा ले आया कीनू का, तो टोकरा लेकर बैठ गया। जी अब्बा कीनू आ गए। बेटा वो ऊपर वो जो है ना अपने घर के पास ऊंची पहाड़ी छोटी सी, उस पर बैठ कर खाएं। हाँ अब्बा चलो। तो बेटे ने टोकरी उठाई कीनू की और टोकरा उठा कर चला अब्बा को लेकर, थोड़ा ऊंचा जाकर बैठ गए। अब्बा बैठ गया, अब अब्बा ने कहा कीनू दे, तो बेटे ने कीनू दिया, अब्बा ने नीचे फेंक दिया, लुढ़कता हुआ कीनू नीचे चला गया। तो बेटे ने कहा, अब्बा ने कहा बेटा लिया, अभी अभी ले आता हूँ बजान, अभी ले आता हूँ, आप हुक्म करो। बेटा गया कीनू ले आया, अब्बा कीनू। तो बाप ने देखा दोबारा फेंक दिया, बेटा लिया। तो थोड़ा सा बेटा ये क्या हो रहा है, खैर गया मुस्कुराता हुआ गया और कीनू लेकर आ गया। बोला अब्बा कीनू, कहा वाह, फिर फेंक दिया अब्बा ने कीनू नीचे। तो बेटा ले आ। तो बाबा कितनी बार जाऊं, थोड़ा ख्याल करो। वो फिर गया, फिर कीनू ले आया, फिर अब्बा को दिया, अब्बा ने फिर फेंक दिया। बोला बेटा कीनू ले आ। तो बेटे ने कहा अब्बा को मजाक की इंतहा होती है, ये किया क्या तरीका है, मैं कीनू लाता हूँ आप फेंक देते हो, मैं कीनू फेंक देते हो, ये तो कोई बात नहीं हुई, बार बार मुझे इतना दौड़ाते हो, इतना भगाते हो, ये तो दुरुस्त नहीं अब्बा जान, ये क्या तरीका कर रहे हो। उसको फटा ना। तो अब्बा ने बोला बस बेटा यही समझाना था कि जब तू छोटा सा था ना, यहीं मैं तुझे एक दिन लेकर बैठा हुआ था और तेरे हाथ में मैं गेंद दी थी, गेंद, और तूने 10 दफा गेंद नीचे फेंकी थी और मैं 10वीं दफा उठा कर लाया था, मगर फिर भी तुझे चूमता था, प्यार करता था। तू 4 दफा में ढेर हो गया। माशाअल्लाह। तो बाप ने जिस बचपन में बेटे की या औलाद की जिस तरह की चीजें बर्दाश्त की है ना बाबा, माँ बाप दोनों ने, ये आज औलाद क्या बर्दाश्त करेगी। हम मतलब हमारा वो ज़र्फ कहाँ से आएगा क्या माँ बाप की वो चीजें बर्दाश्त कर लें। हम तो बस थोड़ी देर के बाद हम फट पड़ते हैं माँ बाप के ऊपर, और माँ बाप का मुंह इतना सा हो जाता है। हम क्या माँ बाप की नाराजगी से डरेंगे बापा। दौर ऐसा है कि माँ बाप बच्चों से डरते हैं, क्या बच्चे ना नाराज हो जाएं। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए और हमें इनका मुत्ती और फरमा बरदार बनाए। इसके बाद देखा सिलसिला फैज़ान सहरी। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। एक कुत्ता जो है वो बहुत भूखा था और खाने की तलाश में इधर उधर मारा फिर रहा था। अचानक उसको एक हड्डी मिली, उसने उसे मुंह में दबाया और नहर के किनारे किनारे रिवर के साथ साथ वो चलने लगा। अब एकदम उसकी नजर नहर में पड़ी तो उसे अपना अक्स दिखाई दिया, यानी अपना शैडो जो था, अपना साया उसे नहर में दिखाई दिया। अब वो कुत्ता था, जाहिर है कि
جانور ہے اس میں اتنی عقل تو نہیں ہوتی. وہ سمجھا کہ یہاں ایک اور کتا بھی ہے جس کے پاس بھی ہڈی ہے، حالانکہ اس کے پاس بھی ہڈی تھی. اب اس نے سوچا کیوں نہ میں یہ دوسری ہڈی بھی کتے سے چھین لوں. ایک ہوتے ہوئے اس نے سوچا میں یہ دوسری بھی اس سے چھین لوں، مگر جلد ہی اپنا ارادہ بدل دیا کہ چلو میرے پاس ایک تو ہے نا، کوئی بات نہیں، چھوڑ دو اسے. تھوڑی دیر بعد پھر لالچ آئی کہ یار دوسری بھی تو مل سکتی ہے، یہ کتا ساتھ ہی ساتھ چل رہا ہے، جدھر میں جا رہا ہوں میرے ساتھ ساتھ ہی جا رہا ہے، اس کے پاس بھی ہڈی میرے پاس بھی ہڈی. اب اس نے کہا 2 ہڈیاں ہو جائیں گی تو بڑا مزہ آئے گا. اب اس نے کیا کیا، دوسرے کتے کو ڈرانے کے لیے بھونکنا شروع کیا. تو جیسے ہی اس نے منہ کھولا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، کیونکہ وہ ہڈی بھی اس دریا میں جا کر گر گئی. اب جو اس کو پانی کا بہاؤ چل رہا تھا وہ ہڈی بھی دور چلی گئی، اور وہ لالچی کتا جو تھا دوسری ہڈی حاصل کرنے کے چکر میں جو موجود تھا اس کے پاس، اس کو بھی گوا بیٹھا. بظاہر تو یہ ایک حکایت ہے، لیکن کیسا میسج ہے کہ آج جو میرے اور آپ کے پاس ہے ہم اس پر اللہ کی رضا پر راضی ہیں، یا لالچ اور ہو جائے اور بڑھ جائے، چاہے کسی کا بیڑا غرق ہو تو ہو جائے، میرا کام سیدھا ہونا چاہیے، مجھے زیادہ مل جائے، دوسرے کا تباہی ہو جائے، اس میں مجھے کوئی حرج نہیں. بلکہ چھین لیتے ہیں دوسروں سے. لوگ حلال کما رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، کس طرح آگے بڑھنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی کے کاندھے پر پیر رکھ کر اسے دبا دیتے ہیں اور خود اوپر بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ مالدار لوگ کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے تھے، تو ایک شخص خود ہی بھکاری بن کر، یعنی ایک غریب آدمی بن کر ان کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ مجھے کچھ کھلائیے، میں بھوکا ہوں. سب نے کہا نہیں، ہم نہیں دے سکتے. آپ اسی مالدار، وہ حالانکہ بیسیکلی وہ خود بھی مالدار تھا، اس نے خود ہی ایک پریکٹیکل کیا. اس شخص نے پھر کسی ہوٹل سے کھانا خریدا اور ایک بالکل غریب بیچارہ جو روڈ پہ بیٹھا تھا اس کے پاس کھانا، اس کو جا کے کھانا دے دیا، اس کو کھانا دے دیا. تھوڑی دیر بعد اس نے کسی اور ایک اور بندے کو بھیجا غریب بن کر کہ اس غریب کے پاس جا کے مجھے کھانا دے دو. غریب نے کہا بیٹھ جاؤ میرے ساتھ، اور اس غریب نے اپنے اس کھانے میں سے جو اس کو شاید کئی دنوں بعد ملا تھا اپنے ساتھ بٹھا کر اس کو کھانا کھلایا. اس نے یہ ایڈریس دیا کہ اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں کہ ٹھیک ہے، ہر مانگنے والے کو، روڈ پہ مانگنے والے کو، جو جس کو آپ کیا کہتے ہیں، وہ گداگر ایسے ہوتے ہیں جو مانگتے ہیں، اپنا پیشہ ور جو ہوتے ہیں، ان کو نہیں دینا چاہیے، ان کو انکریج نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک میسج تھا کہ دل کی جو سخاوت ہے نا وہ کچھ اور ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال سے، اپنی دنیا کی نعمتوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بس میرا کام اچھا ہو جائے، میری نعمتوں میں اضافہ ہو جائے، میں کسی کو دوں. اب یہ لالچ ہی تو ہے نا جو انسان کو زکوٰۃ دینے پر آمادہ نہیں کرتی. آپ ذرا غور کریں، جس رب نے ہمیں عطا فرمایا اسی کا حکم ہے کہ زکوٰۃ دو، مگر وہ زکوٰۃ دیتے ہوئے دل پر بوجھ آ جاتا ہے، غریبوں پر خرچ کرتے ہوئے بوجھ آ جاتا ہے، اور پھر حال میں مزید اور عطا ہو جائے اور مل جائے. میرے بیچ اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ لالچ بہت بری ہے. جی میرا بیٹا ہے 5 سال کا، اس کو بار بار نمونیا ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر بولتے ہیں ان کو الرجی ہے. کوئی کہتے ہیں کہ ان کے ناک تھوڑا سا بند ہے تو اس وجہ سے ان کو نزلہ پیچھے گرتا ہے، اس وجہ سے نمونیا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں ڈاکٹر صاحب؟ یہی سب سے بڑی علامت، یہ نمونیا تو ہوتا بعد میں، پہلے الرجی ہوتی ہے. الرجی بیسیکلی اس میں ایک کنڈیشن کہلاتی ہے رائنائٹس، یعنی جو ہوتی ہے صرف ناک کے اندر کوئی آرگینزم، کوئی اس طرح کی چیز ناک میں چلی گئی، وہ انفلیمیشن کر رہی ہوتی ہے، اس میں میوکس یعنی بلغم وغیرہ بن رہا ہوتا ہے، وہ پھر پیچھے کے رستے سے گر رہا ہوتا ہے، پیچھے یعنی اوروفیرنکس کا ایریا کہلاتا ہے، پیچھے وہاں سے نکل کے پھر وہ پھیپڑوں میں بھی جا رہا ہوتا ہے اور پیٹ میں بھی جا رہا ہوتا ہے. تو جب پھیپڑوں میں وہ چلے جاتا ہے فلوٹ، تو وہ جا کے پھر انفیکشن کر رہا ہوتا ہے. تو یہی پیٹرن کو دیکھنا چاہیے کہ ایک پہ مریض بار بار ایک ہی بیماری سے بیمار ہوئے چلے آ رہا اور سائن سمٹم سیم ہی آ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو بھی اس پہ بس دیکھنا پڑے گا اپنے کنسرن ڈاکٹر سے.